اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، فرمایا اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آج پتہ ہے کیا ہوا، ہم لوگوں نے نا رب کے دین کی مدد چھوڑ دی ہے۔ رب کے دین کی مدد کیا ہے؟ نمازیں پڑھ کے مسجدوں کو آباد کرنا، حقوق العباد بجا لانا، حقوق اللہ کا خیال رکھنا، یہ اللہ کے دین کی مدد ہے، یہ اللہ کے دین کی مدد ہے۔ آج ہم نے اللہ کے دین کی مدد چھوڑ دی ہے، جس وجہ سے آج ہمارا بھی کوئی مددگار نہیں پاتا۔ آج ہم بے یار و مددگار ڈھونڈتے ہیں، پریشانیاں ہمیں لاحق ہوتی ہیں، مصیبتیں ہم پر ٹوٹتی ہیں، آزمائشیں ہم پر آتی ہیں۔ خدا کی قسم جن لوگوں نے رب کی یاد کو حرز جاں بنایا، جن لوگوں نے رب کے دین کی مدد کی، جن لوگوں نے رب کے دین پر چلنا سیکھ لیا، پھر وہ دنیا کے چاہے جس کونے میں بھی رہتے ہو اللہ ان کی مدد فرماتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی یہ جب حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کے ہاتھ پر توبہ کر کے یہ مقام ولایت پر فائز ہوئے، تو آپ کا مقام یہ تھا کہ آپ کے گھر میں اب کھانے پینے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ملتی تھی۔ پہلے آپ بڑے امیر و کبیر تھے، حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ بڑے امیر تھے آپ، لیکن جس دن سے آپ نے خواجہ حسن بصری کے ہاتھ پر توبہ کی اور مقام ولایت پر فیض ہوئے، تو آپ کا گھر کی حالت جو انتہائی خستہ ہو گئی، گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ملتا۔ آپ کی زوجہ محترمہ ایک دن کہنے لگی، کہتی ہے میاں گھر میں کھانے پکانے کے لیے کچھ نہیں، جاؤ کچھ کما کے ہی لاؤ، سارا دن مصلے پہ بیٹھے رہتے ہو، باہر تو نکلو کچھ کما کے بھی تو لاؤ۔ حضرت حبیب اجمی فرماتے ہیں میں گھر سے باہر نکلا کمانے کے لیے، کہا کہ مسجد کے قریب سے جیسے گزرا نہ دیکھا دروازہ کھلا تھا، میرے دل میں خیال آیا یار رب کی عبادت نہ کر لوں، رب کی عبادت نہ کر لوں۔ کہا میں عبادت میں مشغول ہوا، کہا اتنی لذت ملی، شام ہو گئی عبادت کرنے کرتے۔ کہا جب شام کو گھر لوٹا نا تو بیوی نے کہا وہ مزدوری کہاں ہے، اجرت نہیں ملی، کام نہیں ملا آج؟ تو کہنے لگے، کہتے ہیں بھلے ماس آج میں ایک مالک کے پاس کام کرنے گیا تھا، انہوں نے کہا تھا چند دن بعد تمہیں مزدوری مل جائے۔ کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، بیوی صبر کر گئی، صابرہ تھی۔ اگلا دن آیا، پھر مسجد کے پاس سے گزرنے لگے، خیال آیا یار رب کا گھر کھلا پڑا ہے، کوئی ہے نہیں میں عبادت نہ کر دوں، نمازیں نہ پڑھ دوں۔ نماز میں پھر مشغول ہو گئے، شام ہو گئی، اب پھر قدم اٹھاتے ہوئے گھر کی طرف پہنچے۔ بیوی نے پوچھا ہاں میاں آج کیا ہوا؟ کہا کہ مالک نے کہا ہے کہ چند دنوں تک انتظام ہو جائے گا اجرت کا۔ کہا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اگلا دن گزرا، جب 3-4 دن گزر گئے نا تو بیوی بھی تھوڑے سے تیکھے لہجے میں کہنے لگی، کہتی حبیب کیا بات ہے، اتنے دنوں سے تم کہہ رہے ہو کہ مالک دے گا، مالک آخر کب دے گا؟ جس کے پاس تم کام کرنے کے لیے جاتے وہ کہتا کیا ہے، کب تک ہماری اجرت دے گا؟ کہا مالک نے کہا ہے کہ حبیب تم کام کرتے رہو، میں 1 ہفتے کی مزدوری اکٹھی دے دوں۔ اب یوں بیوی کو ٹال دیا۔ پھر کیا ہوا، جب ہفتہ مکمل ہوا نا تو حضرت حبیب اجمی ہفتے کے آخری دن عبادت کر کے جب شام کو گھر کی طرف لوٹ رہے تھے نا، قدم تھوڑے سے بوجھل تھے۔ کہا کہ آج تو بیوی نے پوچھنا ہے کہ حبیب کیا ہوا، قدم بڑے بوجھل تھے۔ انہی بوجھل قدموں کے ساتھ چلتے چلتے جب گھر کے دروازے پر آئے نا تو منظر دیکھ کر حیران ہوئے کہ گھر سے کھانے پکنے کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ حیران ہوئے کہ میرے گھر میں تو پکانے کے لیے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، یہ خوشبوئیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ جب گھر میں گئے داخل ہوئے تو دیکھا کہ گھر میں جگہ جگہ پر راشن رکھا ہوا ہے، اور بیوی جو ہے چولہے پر جو ہے گوشت چڑھائے بیٹھی ہے اور ہانڈی پک رہی ہے، اور بیوی کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ بیوی سے کہتے ہیں بڑے ماس یہ کدھر سے آیا ہے، بڑے ماس یہ کدھر سے آیا ہے؟ بیوی کہنے لگی بڑے بھولے بنتے ہو، جس مالک کے پاس کام کرتے تھے اسی مالک نے یہ اجرت بھجوائی ہے، اور مالک نے یہ پیغام بھی دیا ہے اپنے شوہر سے کہو اچھی طرح سے مزدوری کرتا رہے، ہم اچھی طرح سے اجرت میں بھیجتے رہے۔ جب یہ بات حضرت حبیب اجمی نے سنی نا تو آپ سجدے میں گر گئے اور سجدے سے سر اٹھایا اور اپنی بیوی کو آپ نے سارا واقعہ کیا سنایا۔ کہا بھلے ماس یہ میں جس کے پاس مزدوری کرتا تھا وہ دنیا کا مالک نہیں، وہ پوری کائنات کا مالک ہے، میں تو اس کے ہاں جا کر عبادت کر کے آتا تھا۔ بیوی بھی کہنے لگی، کہا میاں پھر اسی کی عبادت کرتے رہو، وہی اجرت دیتا رہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر ہم اللہ کے کاموں میں لگ جائیں نا، اگر ہم اللہ کے دین کے مددگار بن جائیں تو اللہ رب العالمین وہاں سے ہمارے لیے راستے پیدا فرمائے گا جہاں سے ہمارا گمان تک نہیں ہوگا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، قرآن مجید کے اندر کہا کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج پتہ کیا ہو، ہم کہتے ہیں کہ یار رب کے دین کے لیے نا ہمارے پاس وقت نہیں، ہم کہتے ہیں یار کیا کریں، کاروبار کریں،
یعنی فصلیں کاٹیں، روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، مولوی صاحب کیا کریں؟ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر ہم ٹائم نکالنے والے بن جائیں اور اگر ہمیں اپنے رب سے محبت ہو جائے نا، اپنے رب سے سچی محبت ہو جائے تو ٹائم خود بخود نکلنا شروع ہو جائے۔ اگر اس کے ذکر میں ہمیں لذت ملنی شروع ہو جائے تو ٹائم نکالنے والے ہم خود بن جائیں گے، ٹائم ہمیں خود مل جائے گا۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، مکاشفۃ القلوب کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بازار میں گئے مرتبہ غلام خریدنے کے لیے۔ جب وہ غلام خریدنے کے لیے بازار کے اندر گیا تو اس نے غلام کو دیکھا، سر جھکائے کھڑا ہے اور شکل سے بڑا محنتی اور عبادت گزار لگتا تھا۔ اس نے اس غلام سے جا کر پوچھا، ہاں بھائی کتنے میں؟ اس نے کہا جی اتنے میں، لیکن میری شرطیں ہیں۔ کہا بڑی بات ہے، غلام ہو کر شرطیں بتاتے ہو، کہا اچھا بتاؤ کیا شرطیں ہیں؟ غلام کہنے لگا، کہتا ہے آقا پہلی شرط یہ ہے کہ جب اذان ہوگی نا اس وقت میں کام کرنا چھوڑ دوں، میں رب کی عبادت کروں۔ اور دوسری میری شرط یہ ہے کہ کام صرف دن میں کروں گا، رات میں تمہارا کوئی بھی کام نہیں کروں گا۔ اور کہا تیسری میری شرط یہ ہے کہ مجھے گھر میں رہنے کے لیے الگ سے جگہ دینا، میں تمہارے ساتھ اکٹھے نہیں رہوں گا، میں الگ سے کسی جگہ کے اندر اپنی رہائش کروں گا۔ آقا نے دیکھا بندہ تو اچھا ہے، شکل سے ایماندار لگتا ہے، اس نے کہا چل ٹھیک ہے، تجھے ان شرطوں کے ساتھ میں قبول کروں۔ آقا اس کو خرید کر گھر آیا اور جب وہ دن میں کام کر رہا تھا نا تو آقا دیکھ کر بڑا حیران تھا کہ یہ شخص ایک مزدور ہو کر 4 مزدوروں کی طرح مزدوری کر رہا تھا، 4 مزدوروں کی طرح اتنی محنت کے ساتھ۔ کہا جیسے ہی اذان ہوئی نا، ابھی کام اس کا انتہائی قریب تھا، ختم ہونے کو تھا، لیکن اذان ہوئی اس نے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا میاں اب تو تھوڑا سا رہ گیا اور یہ تو کام کرتے جاؤ، اور جیسے بھٹی کے اندر لوہا گرم ہو جائے اب صرف ٹھوکر لگانی ہوتی ہے نا۔ تو اس نے کہا کہ میاں اب تو کام اینڈ پہ ہے، چلو بعد میں تھوڑا سا ٹھہر کے۔ اس نے کہا نہیں، شرط تھی جیسے اذان آئے گی کام چھوڑ دو۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ اس نے نماز پڑھی، جب رات کا وقت ہوا نا تو اس نے کہا کہ مجھے ایک کمرہ دے دو رہنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ سارے کمرے کھڑے ہیں، ان میں سے جو تمہارا جی چاہتا ہے کمرہ لے لو۔ آقا کا بہت بڑا محل تھا، اب اس نے نا دیکھے کمرے بہت عالی شان کمرے بھی تھے، لیکن اس نے ایک بوسیدہ اور ٹوٹا ہوا کمرہ اختیار کیا۔ آقا نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ اتنے عالی شان کمرے تھے، سہولیات سے آراستہ کمرے تھے، تو نے وہ چھوڑ کر ایک ٹوٹا ہوا خستہ کمرہ کیوں اختیار کیا؟ کہا کہ آقا تیری نظر میں یہ ٹوٹا ہوا ہے، لیکن میری نظر میں سب سے افضل یہی کمرہ ہے۔ وہ کیسے افضل ہو گیا جب باقی کمروں کے اندر ساری سہولیات ہیں، وہ افضل نہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ کہا کہ آقا بات یہ ہے جس کمرے کے اندر رب کو سجدہ کیا جائے وہی تو سب سے افضل ہوتا ہے۔ کہا اسی کو تو میں نے اپنی عبادت گاہ بنانا ہے، اسی کمرے کے اندر تو میں نے عبادت کرنی ہے۔ رات ہوئی، اب وہ شخص اٹھ گیا اور اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے لگا اور سجدے کے اندر رو رو کرنا ترلے ڈالنے لگا۔ اب سننا، جن لوگوں کے پاس وقت نکالنے کی گنجائش ہوتی ہے وہ نکال لیتے ہیں، جن لوگوں کو رب سے محبت ہوتی ہے نا وہ وقت نکال لیتے ہیں۔ بچے وہ یہ نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے یہ سارے دن کڑک بیٹھی ہوں، رات کو کے تراویح بھی پڑھیے، نال جناب روزے بھی رکھیے، نہ۔ جن لوگوں کو رب سے محبت ہوتی ہے وہ ٹائم نکالتے ہیں، رات کو سجدے میں ہے، سجدے کے اندر رب سے ترلے ڈال رہا ہے، ترلے ڈال کے کہتا ہے مولا اگر تو نے میرے آقا کی خدمت دن میں مجھ پر واجب نہ کی ہوتی نا، یہ بندہ دن میں بھی تیری عبادت کرتا، رات میں بھی تیری عبادت کرتا۔ کہا کہ مولا میں کیا کروں، تو نے میرے آقا پر، تو نے مجھ پر میرے آقا کی خدمت واجب کر دی ہے، میں اس کا غلام ہوں، غلام پر آقا کا حکم لازم ہوتا ہے۔ کہا کہ اگر دن میں میرے اوپر میرے آقا کی خدمت لازم نہ ہوتی تو مولا دن بھی تیرا تھا اور رات بھی تیری تھی، دن کو بھی تیرے سجدوں سے آباد کرتا اور رات کو بھی تیرے سجدوں سے آباد کرتا، ہر رات دن میں وہ کام کرتا اور رات کو یہی ترلے ڈالتا۔ ایک دن آقا اپنے محل کا چکر لگاتے لگاتے جب اس کے اس کمرے کے پاس سے گزرا نا، اس نے کمرے کے پاس کھڑے ہو کر نا آوازیں سنی، آواز آ رہی تھی اور وہ سجدے میں ترلے ڈال رہا تھا، وہی ترلا جو روزانہ ڈالتا تھا۔ کہتا ہے کہ مولا اگر تو نے دن میں مجھ پر میرے آقا کی خدمت واجب نہ کی ہوتی نا تو مولا میں دن میں بھی تیری خدمت کرتا اور رات میں بھی تیری عبادت کرتا۔ کہا کہ مولا کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ جب اس نے یہ ترلے سنے اب بھاگا گیا، اپنی بیوی کو اٹھایا، بیوی کو اٹھا کر لایا اور کہتا ہے کہ اس غلام کے ترلے سنو، اللہ کی بارگاہ میں یہ کیا کہہ رہا ہے، اتنا نیک بندہ ہمارا غلام ہے جو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہو، ہمیں اس کو اپنا غلام نہیں رکھنا چاہیے۔ صبح ہوئی نا، صبح انہوں نے اس کو بلایا، غلام کو بلا کر کہا کہ جوان تو رات کو تو رب کی عبادت کرتا ہے اور دن میں تو ہماری خدمت کرتا ہے، ہم چاہتے ہیں ہم تجھے مکمل طور پہ آزاد کر دیں، تو دن بھی رب کی عبادت میں گزار اور رات بھی رب کی عبادت میں گزار۔ اس نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں رات میں رب کی عبادت کرتا ہوں؟ کہا کہ رات کو ہم نے تیرے ترلے سن لیے تھے جو تو رب کو ڈال رہا تھا، جو تو ترلے رات کو رب کو ڈال رہا تھا ہم نے سارے سن لیے ہیں۔ کہا جب تم نے ترلے سن لیے اب اس نے ہاتھ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے مولا
یہ ترلا تو تیرے اور میرے درمیان ایک راز تھا، اللہ یہ ترلا تیرے اور میرے درمیان ایک راز تھا، میں تو سجدے میں تجھ سے ترلے ڈالتا تھا۔ اللہ تیسرے بندے کو پتہ چل گیا ان ترلوں کا، لہٰذا مولا میں تو چھپ چھپ کے تیری عبادت کرتا تھا، اللہ اب لوگوں پر میری عبادت کھل گئی ہے، مولا اب میں نہیں چاہتا کہ میں مزید دنیا میں رہوں، اللہ تو میری جان اپنے پاس واپس لے لے۔ اس کی دعا بھی ختم ہی ہوئی تھی کہ اس کی جان آخری کے سپرد ہو۔ امام غزالی نے لکھا ہے، امام غزالی نے لکھا ہے کہ اگر ہم ٹائم نکالنے والے بن جائیں نا تو ٹائم مل جاتا ہے، اگر رب کی محبت دل کے اندر ہو تو رب ٹائم دے دیتا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے، ہم اس طرح ہم نے صرف ٹائم نکالا ہی دنیا کے لیے، ہم نے کبھی آخرت کے لیے ٹائم نکالا ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی دنیا کے لیے سارے دھندے کرنے ہیں اور آخرت کے لیے، اور جن لوگوں کو فکر ہوتی ہے نا، وہ جن لوگوں کو رب کی فکر ہوتی ہے پھر انہیں دنیا کی ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنی بڑی اللہ کی بریت گزری ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں رب کی عبادت کر رہی تھی تو رات کو چور آ گیا، چور نے بڑے ترلے ڈالے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا کچھ بھی نہیں ملا۔ جب وہ جانے لگا نا تو حضرت رابعہ بصریہ نے بھی سلام پھیر دیا، وہ جا رہا ہے آپ نے پیچھے سے آواز دی، کہا کہ خیر ہے کیسے آئے تھے؟ کہا رابعہ تمہارے گھر سے کچھ لینے آیا تھا ملا ہی کچھ نہیں ہے۔ کہا رابعہ کے گھر میں آئے ہو خالی تو نہیں جاؤ گے؟ آپ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ کہا رابعہ کے گھر میں آئے ہو خالی تو نہیں جاؤ گے نا؟ کہا کہ تمہارے گھر میں ہے کیا؟ کہا کہ وہ غریب انسان، وہ غریب دل کے بندے، ایسا کر وضو کر اور ادھر مصلی پہ چڑھ تجھے بہت کچھ ملے گا۔ اس نے وضو کیا اور وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا شاید بہت کچھ رابعہ بصریہ سے ملنے والا ہے، شاید 2 رکعت نماز پڑھا کے اور اپنے ہاتھوں سے کچھ دے دے گی، چلو چوری نہیں کرنا پڑے گا، ہاتھوں سے مل جائے گا۔ اس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، جب سجدے میں گیا نا تو ادھر سے رابعہ بصریہ نے بھی سر سجدے میں ڈال دیا، کہا کہ مولا ادھر تک لانا میرا کام تھا، آگے دل پھیرنا تیرا کام تھا۔ اب وہ جیسے ہی سجدے میں گیا نا اب اس نے سجدے سے سارا نہیں اٹھایا، تہجد کا وقت ہو گیا، رابعہ بصریہ قریب گئی، جا کر کہنے لگی جوان بتا کیا ملا؟ جوان کہتا ہے رابعہ ساری زندگی گزر گئی تھی، ساری زندگی چوریاں کرتا رہا، کچھ نہیں ملا، ایک رات کے ایک سجدے نے مجھے رب سے ملاقات کرا دیا۔ ہم آئیں تو صحیح اس کی بات، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، اقبال نے کہا تھا نا ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آج خدا کی قسم ہم در در کی ٹھوکریں کھائے، ہم نے جگہ جگہ پر سجدے کرنے شروع کر دیے، ہم فلانے چودھری کے آگے بھی سر جا کر جھکاتے ہیں، ملک کے آگے بھی سر جھکاتے ہیں، خان کے آگے بھی ہم سر جھکاتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر ہم نے یہی سر اپنے رب کے آگے جھکایا ہوتا نا تو سب سے بلند ہمارا ہی سر، ہم نے دنیا داروں کے آگے سر جھکانے شروع کر دی۔ اور نہ بھائی وحدہ لا شریک کے در پہ آؤ، خدا کی قسم یہ وہ مالک ہے جو سب کو چودراہٹیں دینے والا ہے، سب کو ملکیت دینے والا ہے، سب کو سب کچھ دینے والا ہے۔ اگر ہم رب کے ساتھ سچے دل سے اپنا تعلق قائم کر لینا تو یہ رب وہ ہے جو دنیا میں بھی کمی نہیں چھوڑے گا، آخرت میں بھی جنت الفردوس ہمارا مقدر بنا دے گا۔ آؤ مثال ثواب کی محفل میں آنے والوں آج سے نیت لے کر جاؤ، 16 روزے تو آج ختم ہونے کو ہیں، 13 یا 14 باقی ہے، آؤ نیت لے کر جاؤ، جتنے روزے رہتے ہیں ہم روزے بھی رکھیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے اور 5 وقت کی جماعت کے ساتھ نماز بھی ادا کریں گے۔